مجھے 3-4 دن پہلے کسی نے ایک ڈرامے کا کلپ دکھایا. میں ان سے معافی نہیں مانگوں گی کیونکہ میں نے کوئی غلط بات نہیں کی ہے. میں صرف وہ تیری خیر. لوگ کہتے ہیں مفتی صاحب ڈرامے دیکھتے ہیں, میں ڈرامہ نہیں دیکھتا. الحمدللہ مجھے شوق ہی نہیں ہے ڈرامہ دیکھنے کا. تو لیکن کلپ دکھایا, مجھے خیال ہوا کہ میں اس پر بات ضرور کروں گا کہ کس طرح سے ڈراموں فلموں میں آپ کے گھر کے ماحول کو خراب کیا جا رہا ہے, عورت کو مرد کا باغی بنایا جا رہا ہے, بہو کو ساس کا باغی بنایا جا رہا ہے آزادی کے نام پہ. تو میں یہ بات اس لیے ریکارڈ کروا رہا ہوں, ان لڑکیوں سے کہتا ہوں خدا کی قسم یہ ڈرامے فلمیں تمہیں آزادی نہیں دلا رہے, تمہیں برباد کر رہے ہیں. یہ وہ ڈرامے کا کلپ یہ دکھایا, اب پوری بات تو مجھے معلوم نہیں. شوہر اپنی بیوی سے کہتا ہے کہ میری ماں سے معافی مانگ لو. کوئی اچھا کام کرے گا اگر یہ کلپ میرے اس کلپ کے ساتھ جوڑ کے چلا دے, اس ڈرامے کا کلپ بھی چلا دے اور یہ میرا کلپ بھی, پھر صحیح بات بنے گی. اگر کوئی کلپ چلا سکتا ہے نا چلا دے. شوہر بیوی سے کیا کہہ رہا ہے اپنی, کہ میری ماں سے معافی مانگو. بہو کہتی ہے کہ میں ساس سے معافی نہیں مانگوں گی, میری غلطی نہیں ہے. شوہر کھینچ کے ایک تھپڑ لگاتا ہے اپنی بیوی کو. سمجھ رہے ہو, شوہر کیا لگاتا ہے, کھینچ کے ایک تھپڑ. پھر اس کو خیال ہوتا ہے کہ شاید زیادہ لگا دیا میں نے, تو تھوڑا سا محبت سے بیوی کے کندھوں پہ ہاتھ رکھتا ہے, تو بیوی بھی اٹھا کے شوہر کو ایک لگاتی ہے زور سے تھپڑ. میں نے کہا اس پہ کمنٹس پڑھو کہ کمنٹس میں کیا ہے. کمنٹ سے لوگوں کی عکاسی ہوتی ہے. 99% پازیٹیو کمنٹس تھے کہ بیوی نے بالکل ٹھیک کیا ہے. بیوی نے کیا کیا ہے, بولو, ٹھیک کیا ہے. میں خواتین سے کہتا ہوں آپ کرو ایسا, شوہر تھپڑ لگائے نا آپ بھی لگاؤ تھپڑ, بالکل آپ کا رائٹ ہے. اس کے بعد لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ, میں حلفیہ بولتا ہوں, شوہر سے محبت کی امید مت رکھو, وہ تمہیں سیکس کا ایک آلہ سمجھ کے یوز کرے گا. خدا کی قسم ایک انسٹرومنٹ جو بازاروں سے ملتے ہیں نا, اس کے علاوہ تمہارا اپنے شوہر سے 2 ٹکے کا رشتہ نہیں ہوگا. یہاں ہو سکتا ہے اگلا ڈرامہ یہ لوگ اس پہ بنا لیں یا بنا بھی لیا ہو کہ نہ ہو ہمیں شوہر کی ضرورت نہیں ہے. میں نہیں کہہ رہا کہ شوہر نے تھپڑ مار کے اچھا کام کیا. ڈرامہ اگر خاندان کو جوڑنا سکھاتا نا تو کیسے بناتا ڈرامہ, وہ میں ابھی بتاؤں گا آپ کو. مجھ سے پوچھ کے بناتا نا تو میں بتاتا اس طرح سے بناؤ ڈرامہ, اس طرح سے معاشرے کی اصلاح ہوگی. یہ جو آپ نے رپلائی دکھا دیا نا کہ شوہر نے تھپڑ مارا اور اٹھا کے بیوی نے بھی تھپڑ, تو جنہوں نے مجھے کہا نا, میں نے کہا ان کے یہ بولو کہ لندن میں باپ بھی بچوں پہ ہاتھ نہیں اٹھا سکتا. سمجھ رہے ہو نا, ماں بھی بچوں پہ ہاتھ نہیں اٹھا سکتی. لندن کی مثالیں دینی ہے تو پھر پوری مثالیں دیا کرو. لندن میں یہ نہیں ہو سکتا کہ شوہر بیوی کا خرچہ اٹھائے. لندن میں شوہر بیوی کا خرچہ نہیں اٹھاتا. لندن میں شوہر بیویوں سے بچے پیدا نہیں کرتے. لندن میں مرد بیوی سے شادی کرتا ہے 55 سال کی عمر میں. 25 سال کے لونڈے ان انگریز عورتوں کو نہیں ملتے. لندن میں ایک آدمی 100 عورتوں سے منہ کالا کر کے جب تھک کے بڈھا ہو جاتا ہے نا, پھر بیوی سے شادی کرتا ہے جا کے. وہ جب لندن کو لینا ہے تو پورا لو لندن کو میرے بھائی, آدھا بولتے کیوں نہیں لو, آدھا نہیں لو. لندن میں انگریز بڈھے بیوی سے وفا کرتے ہیں, 100% کرتے ہیں. 50-55 سال کی عمر میں جب بڈھے ہو جاتے ہیں, 22 سال کا لونڈا بیوی سے وفا کرے اور شادی کر کے اس کا خرچہ اٹھائے. یہ آپ کو انڈا موڑ پہ اس کی مثالیں ملیں گی, اس کی مثالیں آپ کو لندن میں نہیں ملیں گی. سمجھ رہے ہو, ہم غریبوں کے یہاں مثال, میرے بھانجوں نے شادی کی, ایک 20 سال ایک 22 سال, تو 3-3 4-4 سال سے وفا کر رہے ہیں, کسی عورت سے ان کا ریلیشن نہیں ہے. یہ لندن میں مثالیں نہیں ملیں گی. ملیں گی 55 سال کے بڈھوں کی ملیں گی, جب کسی کام کے رہے نہیں تو بیوی سے, وہ کہتے ہیں بیوی سے گورا وفا کرتا ہے. حضرت آپ لندن سے آئے ہیں نا, صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ تو یہ لندن کی نا ڈراموں فلمیں بہت دکھا رہے ہیں, لندن میں عورت پہ ہاتھ نہیں اٹھا سکتے. امریکہ میں کوئی ہاتھ اٹھا کے دیکھے تو او بھائی نہیں اٹھا سکتے, لیکن وہاں ماں بچے کو بھی چماٹ مار کے تو دیکھے. میرے پاس لندن سے عورتوں کے فون آئے, چیخ رہی ہیں فونوں پہ, کہہ رہے میں نے, ماں کہہ رہی ہے جس بیٹی کو میں نے پالا جوان کیا, ایک راتوں کو اس کے لیے جاگی, موبائل اس کے ہاتھ سے چھیننے کے لیے تھپڑ مارا اور اس نے مجھے جیل بھجوا دیا. تو لندن پورا فالو کرو. سمجھ رہے ہو, ان عورتوں سے کہتا ہوں کہ تمہاری بھی اولادیں ہوں گی. تو وہ کیا کہ اب یہ ڈرامے میں جو دکھا رہا ہے نا, بیوی میں بھی اٹھا کے کیا لگا دیا, شوہر کو چماٹ.
تو نیچے 99% کمنٹس جو ہیں پازیٹو کہ بہترین کام کیا, ایسے مرد کا یہی علاج ہونا چاہیے, ساس کو بہو پہ کوئی حق نہیں ہے, وہ کیوں معافی مانگے. مجھے لگا کہ اس قدر زہریلی یہ تحریک چل رہی ہے نا گھروں کو تباہ کرنے میں, گھروں کو بگاڑنے میں, کہ کسی مولوی کے 4 گھنٹوں کے بیان درس قرآن ایک طرف, اور یہ ایک چھوٹا سا کلپ گھروں میں آگ لگانے کے لیے ایک طرف. اگر اس ڈرامے والوں میں تھوڑی سی غیرت ہوتی نا, گھر جوڑنا چاہتے, تو کیا دکھاتے وہ؟ شوہر بیوی سے کہہ رہا ہے میری ماں سے معافی مانگو, تو ڈرامے والا دکھاتا کہ بہو کی غلطی نہیں ہے, لیکن یہ سوچ کے اس نے معافی مانگ لی کہ اس کا مقام اللہ نے مجھ سے بڑا بنایا. ہم نے تو اپنے بزرگوں سے یہ سیکھا ہے, کوئی بات نہیں یار, میرے شوہر کی کیا ہے, یہ بولو نا, ماں ہے, نہیں بھی ہے مانگ لو, چھوٹے بن جاؤ. ہاں ساس بار بار ٹارچر کر رہی ہے, زہر اگل رہی ہے, وہ ایک الگ بات ہے, اس کا حل تو پھر یہ کہ الگ رہو, پھر بھی چماٹا نہیں ہے, تھپڑ پھر بھی نہیں بنتا. اس کو حل یہ کہ بھائی الگ, شریعت بھی یہی کہتی ہے اگر ساس بہت زیادہ ذہنی طور پہ ٹارچر کر رہی ہے تو بھائی کہاں رہو, پھر شوہر کو حکم ہے کہ بیوی کو الگ لے کے رکھے. نارملی ہر گھر میں اونچ نیچ ہوتی ہے, تو اگر ساس نے کچھ غلطی کر لی ہے تو چھوٹوں کو چاہیے کہ وہ کیا کر لیں, بھائی غلطی نہیں بھی ہے تو مان لیں. مجھے یاد ہے ہمارے استاذ نے ایک دفعہ مجھ سے کہا, یہ چیزیں مدرسوں میں بھی سکھائی جاتی ہیں, پہلے ہمارے گھروں میں بھی سکھائی جاتی تھیں, اب ختم ہوتی جا رہی ہیں سوسائٹی میں. اب اولادوں کو, چھوٹوں کو باغی بنایا جا رہا ہے بڑوں کے مقابلے میں. مجھے یاد ہے میرے استاذ نے ایک دفعہ مجھے کہا, میں شاگرد تھا, مجھے انہوں نے کہا کہ چائے بنا کے لے آؤ, دودھ کی چائے نا, میں دودھ کی چائے بنا کے لے آیا. وہ میری تربیت کرنا چاہ رہے تھے. انہوں نے کہا میں نے تو آپ سے گرین ٹی کا بولا تھا, آپ نے گرین ٹی کا نہیں, آپ نے دودھ کی چائے کا بولا تھا. کہہ رہے ہیں یار دودھ کی چائے کیسے, مجھے تو گرین ٹی کا ٹائم ہے یہ. وہ مجھ سے کھیل رہے تھے, تربیت کرنا چاہ رہے تھے. میں نے کہا نہیں جی, اب میں بحث میں لگا ہوا ہوں. میں نے کہا نہیں بھائی آپ نے گرین ٹی کا بولا تھا. کہہ رہے ہیں یار, میں نے کہا آپ نے دودھ کی چائے کا بولا. کہہ رہے ہیں یار میں گرین ٹی کی اس وقت پیتا ہوں, میں بحث پہ بحث, بحث پہ بحث, بحث پہ بحث, میں نہیں مانا. تو وہ پھر ہنسنے لگے نا. میں باہر آیا تو پھر انہوں نے دوسرے شاگرد سے بولا اس کو جا کے سمجھاؤ کہ مجھے پتا ہے میں نے دودھ کی چائے ہی کا بولا ہے, میں آپ کی تربیت کرنا چاہ رہا ہوں. اگر میں ایک بات پہ اڑ گیا ہوں, میں آپ کا استاذ ہوں, میں آپ سے عمر میں 20 سال بڑا ہوں, تو آپ بولو سوری. کیا بولو؟ سوری. چلے مجھ سے سننے میں غلطی ہوئی ہوگی, میں گرین ٹی بنا کے لے آتا ہوں. کیا خیال ہے, کتنا ٹائم لگے گا اس میں یار؟ اس غلطی پہ کوئی آپ کو پھانسی کے پھندے پہ تھوڑی لٹکا رہے ہیں, یا کوئی آپ کے خلاف فتوا تھوڑی لکھ کے دے رہے ہیں کہ اس کمبخت کو میں نے گرین ٹی کا بولا اور یہ دودھ کی چائے بنا کے لے آیا, لہذا یہ دائرہ اسلام سے خارج ہے, اس کو مدرسے سے نکالو, اس کو تھپڑ مارو, اس کو الٹا لٹکا کے چترول لگاؤ, اس بدتمیز ہے. بھائی کچھ بھی نہیں ہو رہا نا. ایک بحث کرنے کے بجائے بحث ختم کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ بول دو سوری, مجھ سے سننے میں کیا ہوئی ہوگی, غلطی ہوئی ہوگی, ختم, قصہ ختم. بھائی آپ چھوٹے بن جاؤ اور بڑے کو کیا بنا لو بڑا. مجھے اس سے اتنی عبرت ہوئی نا, میں نے کہا یار میری غلطی ہے. یہ وہ ڈرامہ تھا جو سوسائٹی میں اصلاح پیدا کرنے کے لیے تھا. یہ بھی ڈرامہ ہی رچایا نا انہوں نے. اس کا اثر کیا ہوا, ایک دفعہ میرے ٹیچر سے غلطی ہوئی تو ہمارے حضرت نے انکوائری کرنا شروع کر دی کہ غلطی کس کی ہے, شاگرد کی غلطی ہے یا ٹیچر کی. اللہ کی قسم میں نے وہ اپنے اوپر ڈال دی, کیونکہ میرے ذہن میں یہ واقعہ تھا کہ بڑے کی غلطی کس پہ ڈال دو. ایسا نہیں کہ کوئی بہت ہی کوئی فحش کام کیا اور آپ بولو میں نے کیا. ایسا نہیں ہو کہ اس نے چوری کی ہے اور آپ بولو آپ اپنا ہاتھ کٹوا کے بیٹھے. چھوٹی موٹی چیزیں جو اونچ نیچ ہوتی رہتی ہیں. اب وہ مسٹیک ان کی تھی. اب مجھے پتا تھا کہ اگر میں نے ان پہ ڈال دی تو بہت سخت ناراض ہوں گے, تو میں اپنے اوپر ڈال دوں. ہم چھوٹے ہیں بھائی, بچوں سے ایسی غلطیاں ہو جاتی ہیں. تو ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب نے سختی سے پوچھا یہ آپ کی غلطی ہے ان کی غلطی؟ میں نے کہا حضرت میری غلطی ہے. حضرت نے مجھے ڈانٹ لگائی, مجھے تھوڑی دیر کھڑا کیا سزا میں, پھر فرمایا ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو جاؤ. تھوڑی دیر ایک ٹانگ پہ کھڑا کیا, پھر بٹھا دیا. 2-3 دن تک تنبیہ کرتے رہے آپ نے یہ کیوں کیا, آپ کو یہ غلطی نہیں کرنی چاہیے تھی. میں نے کہا آئندہ احتیاط کروں گا. 2-3 دن کے بعد ختم. غلطیوں کو بھی زیادہ نہیں کھینچنا چاہیے نا, ہو گئی ختم کرو, مٹی ڈالو یار, ختم. اس کے بعد ہمارے انہی استاذ کو نا جنہوں نے مجھے دودھ کی چائے کا بولا تھا, انہوں نے پھر الگ سے انکوائری کی. پھر پتا چلا غلطی میری نہیں تھی, کس کی تھی. وہ اتنا خوش ہوئے, اتنا خوش ہوئے, اتنا خوش ہوئے. انہوں نے کہا ویل ڈن, ٹھیک ہے نا. تو سوسائٹی کی جب اصلاح کرنا چاہتے ہو تو چھوٹے کو سمجھایا جاتا ہے یار بڑا بڑا کس بات کا ہے. وہ چھوٹی موٹی اونچ نیچ گھر میں ساسوں سے ہو جاتی ہے, کیا کرو, اگنور کرو.
تو ڈرامے نے اگر اصلاح کرنی ہوتی نا تو ساس اگر غلطی کرتی تو بہو کو یہ سمجھایا جاتا, یہ دکھایا جاتا کہ دیکھو غلطی ساس کی تھی مگر بہو نے کیا کر دیا, اپنے اوپر ڈال دی. ٹھیک ہے, میں ہر ساس کی بات نہیں کر رہا, بازیں تو بہت ٹارچر, ہمیں بھی اس سوسائٹی میں پلے بڑے ہیں, ہمیں پتا ہے گھروں میں کیا ہوتا ہے. تو اگر زیادہ مسئلہ ہو رہا ہے تو پھر الگ رکھو, پھر بیوی کو ماں کے ساتھ رکھنا جائز نہیں ہے. اگر وہ بعض ساسیں پاگل کر دیتی ہیں بہوؤں کو, تانے دے دے کے ایسا مارتی ہیں نا, ایسے یعنی تانوں سے مارتی ہیں, ہاتھ سے نہیں مارتی. ہاتھ سے مارے نا تو نظر آ رہا ہوتا ہے. تانے, عورتوں کے تانے ایسے ہوتے ہیں کہ تمہاری سوچ جہاں ختم ہوتی ہے نا وہاں سے ان کے تانے شروع ہوتے ہیں. وہ میں اور آپ سوچ بھی نہیں سکتے. بہویں بھی دے رہی ہوتی ہیں, ساسیں بھی, نندے بھی, ان کی لڑائیاں ایسی ہوتی ہیں تم چنگیز خان کی لڑائیوں کو بھول جاؤ. تو اس لیے اگر ایسا کہیں ہو رہا ہے نا تو پھر الگ رکھو, الگ. اچھا, دوسرا کام یہ ہوتا, وہ ڈرامے میں یہ دکھایا جاتا کہ دیکھو, پہلی بات یہ, پھر یہ دکھایا جاتا تو کتنا اچھا ہوتا کہ بھائی غلطی کون مان لے, بہو. اور اگر ایسا نہیں ہے کہ بہو غلطی نہیں مان رہی تو پھر یہ دکھایا جاتا کہ شوہر سمجھا رہا ہے, تھپڑ نہیں مار رہا. اس کو سمجھایا جاتا کہ اتنی سی بات پہ تھپڑ نہیں بنتا ہے. تو یہ جوڑ پیدا کرنے کا ذریعہ ہوتا. تیسرے اسٹیپ میں اگر شوہر نے تھپڑ مار بھی دیا, غلط کیا, تو ایسے موقع پہ ڈرامے میں اگر سوسائٹی کی اصلاح کرنا چاہتا نا تو ہرگز یہ نہیں دکھاتا کہ آگے سے رپلائی عورت نے کیا ہے. وہ یہ دکھاتا کہ خاندان کے بڑے شوہر کو لے کے بیٹھے ہیں کہ بیٹا اتنی بات پہ تھپڑ بنتا نہیں ہے, اس سے اصلاح نہیں ہوگی. تمہاری بیوی کے دل میں تمہاری ماں کی محبت پیدا ہونے کے بجائے اور نفرت پیدا ہوگی. کیونکہ عورت یہ کہے گی میرا شوہر جو مجھ سے نفرت کر رہا ہے, مجھے مار رہا ہے, وہ میری ساس کی وجہ سے. تو اس سے ساس بہو کے تعلقات اچھے نہیں ہوں گے, اس سے ساس بہو کے تعلقات کیا ہو جائیں گے, خراب. تو یہ دکھاتے کہ اس طرح سمجھایا جا رہا ہے. کوئی انسان کا بچہ ہوگا تو کھوپڑی میں اس کے آ جائے گا. اور اگر پھر بھی اس نے تھپڑ لگا دیا, اس طرح عورت کو, شوہر کو سمجھایا جاتا. اور عورت کو کیا سمجھایا جاتا کہ عورت مرد پہ کبھی بھی ہاتھ نہیں اٹھاتی. اس نے کیا, غلط کیا, ہم خاندان کے بڑے اس کو سمجھائیں گے, بٹھائیں گے کہ ایسا دوبارہ مت کرنا. بیٹا تمہارا حق نہیں بنتا کہ تم شوہر پہ ہاتھ اٹھاؤ. وہ سربراہ ہے, کبھی دیکھا کہ کسی نے سربراہ پہ ہاتھ اٹھایا ہو؟ اس کی کیا حیثیت رہے گی 2 ٹکے کی؟ سے سوائے طلاقوں کے کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا. اور جب طلاق ہو کے یہ عورت جائے گی نا تو آپ کیا سمجھتے ہو, اس کو کوئی بہت اچھا آدمی مل جائے گا جو آئندہ کبھی ہاتھ نہیں اٹھائے گا اس کے اوپر؟ یہ تو پسند کی شادی تھی جس میں یہ ہو گیا. تو جب ثواب کی نیت سے شادی ہوگی, خالی صرف طلاق یافتہ سے کر رہا ہے, صرف ثواب کی نیت سے, اس کا کیا حال ہوگا؟ سوائے گھروں کو توڑنے کے, برباد کرنے کے کچھ بھی حاصل نہیں ہو رہا. مرد کبھی بھی برداشت نہیں کرتا کہ عورت اس کے اوپر ہاتھ اٹھائے, اس سے اس کے دل میں 2 ٹکے کی حیثیت نہیں رہتی. وہ پھر جان چھوڑائے گا, بولے گا ایک انسٹرومنٹ کے طور پہ استعمال کرو, ذمہ داریاں نہ اٹھاؤ اس کی. اور ہو رہا ہے, اس کا نقصان اینڈ میں عورت ہی کو ہونا ہے. تبھی جو خاندانی لوگ جو بیٹیوں کا گھر بساتے ہیں نا, وہ اپنی بیٹیوں کو ہمیشہ سمجھاتے ہیں بیٹا شوہر کی اونچ نیچ کو تم نے گھر بسانے کے لیے برداشت کرنا ہے. اپنا بتا رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے برداشت کیا تو آج ہم لائف کو انجوائے کر رہے ہیں. یہ باتیں جو میں آپ سے کر رہا ہوں نا, صرف زبانی نہیں کر رہا, اپنے بچوں کے لیے بھی ہم نے یہی لا بنایا ہوا ہے. ہم بھی بیٹیوں والے ہیں, دامادوں والے ہیں, ہم نے بھی یہی لا بنایا ہوا ہے کہ تھوڑی اونچ نیچ ہو کوئی بات نہیں, آپ نے کیا کرنا ہے, آپ کی زندگی اپنے سسرال سے وابستہ ہے. شوہر کبھی غصے میں ہوتا ہے, کبھی نارمل موڈ میں ہوتا ہے, گھر بسانے کے لیے اونچ نیچ کو برداشت کرنا پڑتا ہے. یہ چیزیں دادیاں نانیاں سکھایا کرتی تھیں, اور آج میڈیا نے وہ ساری صدیوں کی تہذیب کی ایسی کی تیسی کر دی. یہ چند کلپ چھوٹے چھوٹے چل رہے ہوتے ہیں, ایسی آگ لگا رہے ہوتے ہیں سوسائٹی میں کہ ان کو پتا نہیں کہ ان کے اپنے گھر تو بسے نہیں ہوتے, ان کی اپنی زندگی کیا ہوتی ہے. ان کو نہ شوہر کی محبت ملتی ہے, ان کو نہ باپ کی محبت ملتی ہے. باپوں سے بدتمیزیاں اتنی کی ہوئی ہوتی ہیں کہ باپ بھی ان کو اپنی بیٹیاں نہیں سمجھ رہا ہوتا. یہ صرف میڈیا پہ آ کے ہوتے ہیں باپ بیٹی میں اتنا اچھا ریلیشن, کیمرہ ہٹتے ہی وہ ریلیشن گیا تیل لینے, ٹھیک ہے نا, کیمرے کے بعد کوئی ریلیشن نہیں. ابے کیا ریلیشن ہوگا, پارک میں 2 بجے بیٹھی ہوئی ہے, باپ فون کر کے پوچھ نہیں سکتا کہ یہاں کیا کر رہی ہو 2 بجے, تو یہ کیا ریلیشن ہے؟ تو یہ سب ایسی کی تیسی کر دی ہے سوسائٹی کی. تو ایسے ڈراموں سے آپ کبھی بھی متاثر نہ ہو, اور گھروں میں پابندیاں لگاؤ, اپنی بیٹیوں کو مت دکھاؤ. یہ بیٹیاں کل تمہارے گریبان میں ہاتھ ڈالیں گی. آپ کو یاد ہے ایک بول فلم آئی تھی, اس میں ایک غریب باپ دکھایا جس کی اتنی ساری بیٹیاں ہیں, کھانے کو روٹی نہیں ہے, تو بیٹی غصے میں باپ کو کیا کہتی ہے, جب کھلا نہیں سکتے تھے تو پیدا کیوں کیا ہے. کیا سکھا رہے ہو یار تم بیٹیوں کو یار. آپ کا کیا خیال ہے, ہر گھر میں چولہا جلتا ہے, بہت سے گھروں میں غربت ہے, ان سب بچیوں کو باپ کے خلاف کھڑا کر دیا کہ نہیں کر دیا؟
सब बच्चियां, हजारों लाखों बच्चियां बाप के गिरबान में हाथ डालेंगी, कमबख्त जब खिला नहीं सकते थे तो पैदा क्यों किया है? खिला नहीं सकते थे, पैदा क्यों किया? क्या हर घर में रोटी होती है? सबसे पहले तो सैयदा फातिमा पे एतराज होता है, हमारे नबी के घर में 40 दिन चूल्हा नहीं जलता था। क्या हमारे नबी की बेटी ने नबी से यह कहा कि जब 40 दिन चूल्हा नहीं जलता, खिला नहीं सकते, तो ए अल्लाह के रसूल आपने नस्ल क्यों नहीं रोकी, आपने पैदा क्यों किया हमें? सबसे पहले एतराज तो वहां जाएगा। गुर्बत तो हमारे मुल्क में बहुत है, तो सब ये गरिबानों में हाथ डालेंगे। आप उसको बताओ, ड्रामे में, फिल्म में ये दिखाना चाहिए था कि बेटा खिला नहीं सकता था, फिर भी अल्लाह ने खिला के तुझे 6 फुट का बना दिया है। इतनी बड़ी कैसे हो गई बगैर खाए? और इतना खाया है कि बाप की आंखों में आंखें डाल के बात कर रही है। ये जब ज्यादा खाता है तो इस तरह बोलता है, कम खाने वाले में इतना कॉन्फिडेंस नहीं होता, बहुत ज्यादा खाया है। और फिर मैं अगर फिल्म बनाता ना, तो फिर मैं ये भी बोलता उसको, मैं बोलता कि बेटा मुझसे गलती हो गई, मैं खिला सकता नहीं थी, पैदा कर दिया, लेकिन अब इस गलती की तलाफी हो सकती है। बंदूक लो, मारो अपने आप को खत्म। भाई रिवर्स भी तो ये अमल हो सकता है ना? क्या ख्याल है भाई? आप गलत पैदा हो गए ना, तो जो काम गलत हुआ है उसको, भाई आप आगे निकल गए, मुड़ना आपने यहां था, आप निकल गए, तो यू टर्न लिया जाता है ना भाई, 180 पे वापस। तो आप गलत पैदा हो गए, अब खाने को है नहीं, पैदा गलत हो गए आप, तो कोई बात नहीं है, तो आप ना पैदा हो। ना पैदा होने का मतलब क्या? खत्म। 1 सेकंड आप कह सकते हो मौत की तकलीफ होती है, भाई यूं था, रिपोर्ट ये है कि ऐसे तकलीफ 1 सेकंड की होगी, मर जाएगा। तो गुर्बत की तकलीफ से तो अच्छा है ना, तो यूं करो, खत्म। तो अगर कोई बेटी बाप को ये ताना देती है ना कि जब खिला नहीं सकते थे तो पैदा क्यों किया, तो बाप को चाहिए, बेटा मुझसे गलती हो गई, ये बंदूक है, ये गोली है, मैं अपने सर पे कत्ल नहीं लेना चाहता, खुद अपने आप को मार दो, 2 मिनट के अंदर खत्म। आप कह सकते हैं बहुत से गरीब खुदकुशियां करते भी तो हैं, खुदकुशियों का रेशो गरीबों से ज्यादा अमीरों में है, ये जहन में रखना। खुदकुशियों का रेशो गरीबों से ज्यादा किस में है? उन लोगों में है जिनकी तोंदें फुल भरी हुई हैं। जो गरीब खुदकुशी करते हैं ना, वो गुर्बत की वजह से नहीं करते, उनमें बर्दाश्त नहीं है। तो बर्दाश्त तो चाहे मालदार में या गरीब किसी में भी नहीं होगी, तो वो खुदकुशी की तरफ जाएगा। और जिनमें बर्दाश्त है वो 40-40 दिन भी फाकों में गुजार देते हैं। हमने ऐसे लोगों से मैं मिला हूं जो जेलों में बंद थे, कई कई हफ्ते खाने को नहीं मिला उनको। वो कहते थे कि हम ऐसे भूख से तड़पते थे, ऐसे तड़पते थे भूख से, कि कहते हैं हमारे साथी को एक दफा बिस्कुटों का चूरा नजर आ गया। वो नहीं, बिस्किट किसी ने पन्नी फेंकी हुई थी, कह रहे हमने वो पन्नी उठाई और चूरे को 2 हिस्सों में डिवाइड किया। 2 बंदे थे जेल में, भूख से क्या हाल होगा। और कह रहे हमारी ये हालत थी कि हिला भी नहीं जा रहा। चूरे के 2 बराबर हिस्से किए, एक हिस्सा यूं करके, कहते हैं मैंने जबान पे रख के काफी देर तक चाटता रहा कि निगलना नहीं है फौरन, ताकि थोड़ा टेस्ट आता रहे। खुदकुशी बोलो नहीं की। तो जो नहीं करना होता ना, ऐसी भूख में भी नहीं करता। और जो करने वाले होते हैं, इतनी बड़ी बड़ी तोंदे, 1000-1000 गज के बंगलों में, उसके बाद भी पंखे से लटके हुए सुबह दरियाफ्त होते हैं वो। तो लोगों को गुर्बत महंगाई खत्म करने की कोशिश करवाओ, नस्ल रोकना और इस तरह की फिल्में बनाना और बेटियों को बाप के खिलाफ बदतमीज बनाना, इन चीजों पे लोगों को मत लेकर आओ। और आइंदा कोई ऐसा क्लिप दिखाए ना कि शौहर ने बीवी को थप्पड़ मारा, बीवी ने भी जवाब में थप्पड़ मारा, उस पे नेगेटिव कमेंट्स किया करो, पॉजिटिव कमेंट्स ना किया करो। क्योंकि आज ये ड्रामे वाले ये दिखा रहे हैं ना कि शौहर ने बीवी को थप्पड़ मारा, बीवी ने भी मारा, कल पता है ये क्या दिखाएंगे कि बाप ने बेटे को थप्पड़ मारा, जवाब में बेटे ने भी बाप को थप्पड़ मारा। उस पे भी लोग क्लैपिंग कर रहे होंगे, वेल डन। अभी चूंकि इतने मॉडर्न हम हुए नहीं है, लेकिन उस मॉडर्निज्म की तरफ हमारा मीडिया हमें आहिस्ता आहिस्ता लेके जा रहा है। तो कल ये भी, अभी सोसाइटी इसको एक्सेप्ट नहीं कर रही, कल इसको भी एक्सेप्ट करेगी और बोलेगी बाप ने थप्पड़ मारा तो बेटा और बाप के एक जैसे राइट है। अंग्रेजों के एक जैसे राइट होते हैं, कोई फर्क नहीं होता, तो लिहाजा बेटे ने भी थप्पड़ मारा। फिर कल दिखाएंगे माँ ने बेटी को थप्पड़ मारा, बेटी ने भी खींच के थप्पड़ मारा, लोग क्लैपिंग करेंगे, वेल डन, ऐसी माँ के साथ ऐसा ही होना चाहिए। फिर दिखाएंगे टीचर ने, हमें तो कॉलेज में भी हमने टीचरों से थप्पड़ खाया है, हमारे तो जहन में भी नहीं। मैं कॉलेज में था, मेरे टीचर ने मुझे थप्पड़ मारा था, और जरा सी बात पे मारा, गलत किया, नहीं मारना चाहिए था, लेकिन हमारे जहन में तसव्वुर भी नहीं कि हम भी टीचर पे हाथ उठाएं। अगर उठा लेते, मैं समझता हूं मौत तक सुकून नहीं मिलता। अब तक ज़मीर मलामत करता कि यार मैंने किया है, मैंने टीचर पे हाथ उठाया। बेसुकून हो जाता कि नहीं? जब तक उसके पांव में गिड़गिड़ा के माफी ना मांग लेता, हमें सुकून नहीं मिलता। एक मकाम है मर्तबा, भाई उसने गलत किया, बिला वजह थप्पड़ मार दिया, लेकिन हम थप्पड़ कैसे मारे? हम ये कैसे हो सकता है यार, अपने टीचर पे हाथ उठे? लेकिन कल मीडिया दिखाएगा कि टीचर ने स्टूडेंट पे थप्पड़ मारा, स्टूडेंट ने खींच के
टीचर को, और कमेंट्स में क्या होगी? क्लैपिंग। अभी सिर्फ मियां बीवी के रिश्ते को तोड़ रहे हैं ये लोग, कल बाप बेटे के रिश्ते को भी तोड़ेंगे, माँ बेटी के रिश्ते को भी तोड़ेंगे, सास बहू के रिश्ते की तो ऐसी की तैसी पहले ही कर चुके हैं, कुछ मजहबी स्कॉलर भी उनकी बातों में आ गए हैं। फिर आहिस्ता आहिस्ता बहन भाइयों के रिश्ते को तोड़ेंगे, फिर आहिस्ता आहिस्ता ये चचा भतीजे को, मामू भतीजे भांजों के रिश्ते को तोड़ेंगे। फिर पता है सिर्फ एक रिश्ता इंसान का रह जाएगा, वो होगा कुत्ता, जो गोरे का है। गोरे को, कुत्ते को हल्का मत समझो। ये कुत्ता, गोरा जो कुत्ता लेके घूमता है, खुदा की कसम ये बहुत सारे मैसेजेस लेके घूम रहा होता है। वो बता रहा होता है कि मुसलमानों होश के नाखुन लो, अगर तुमने बरवक्त शादियां नहीं की, बच्चे पैदा नहीं किए, बड़े छोटों का अदब नहीं किया, अपने खानदानी निजाम को नहीं बचाया, अपनी रिवायात को नहीं बचाया, तो तुम्हें जो मोहब्बत बाप से मिलनी चाहिए थी वो भी कुत्ते से मिलेगी, जो मोहब्बत माँ से मिलनी चाहिए थी वो भी कुत्ते से, जो पोते नवासों से मिलनी चाहिए थी उसका ऑल्टरनेट भी कुत्ता, जो बहन भाइयों से रिलेशन होना चाहिए था वो रिलेशन भी तुम्हें कहाँ से मिलेगा? कुत्ता। तो हर चीज की जिम्मेदारी कुत्ता उठाएगा। मेरे भाई एक कुत्ते पे इतना बोझ मत डालो, इतना बोझ मत डालो। तुम्हें मेरी बातें मजाक लग रही हैं, काश ये बातें खोपड़ी शरीफ में बैठ जाए किसी तरीके से। हम चीखने अमल करके दिखा दिया भाई, हम तो बदअमल लोग हैं, लेकिन इसमें हमने शादियां भी करके दिखा दी, बच्चे भी पैदा करके व्लॉग में दिखा। इसलिए मुझे शौक नहीं है बच्चे दिखाने का, इसलिए दिखा दिए कि यार हम भी तो है ना। लोग कहते हैं तुम्हारे पास पैसा है, अबे जब हमारी शादियां थी हमारे पास फटफटी बाइक थी पुरानी सी, मैंने 6 महीनों की किस्त पे FX खरीदी थी पिचकी हुई। उस वक्त मेरी 3 बीवियां थी, समझ रहे हो, और 10-11 बच्चे तो उस वक्त भी थे। ये तो बाद में सुस्ती का शिकार हुआ हूं मैं। उस वक्त भी हम इसी तरह खुश थे अल्हम्दुलिल्लाह, और हमारे कोई अमाल थोड़ी है जिसकी वजह से हम खुश हैं, कोई इतने नेक आदमी थोड़ी हैं। ये तो बस एक फितरत से बगावत नहीं की हमने, तभी मुझे डर लगता है कि ये सिदराज ना हो, अल्लाह की तरफ से ढील ना हो। तो इतना कुछ बता दिया, 20 साल से मैं ये चीख रहा हूं कि नस्ल बचाओ, बच्चे पैदा करो, औरत को घर का हाउस वाइफ बनाओ। अब ये कितनी बड़ी मीडिया में एक बहस चल रही है, अगर आप हाउस वाइफ हैं तो आप यूं करें। अबे वाइफ होती हाउस है, हाउस में है, हाउस के बाहर जो है वो वाइफ कहां रही? फिर नहीं आई मेरा ख्याल है बात। वाइफ का मतलब ही हाउस वाइफ ही है भाई, जो हाउस में नहीं है तो फिर हाउस नहीं, वो होटल है। रात को मियां बीवी की मुलाकात होती है, वो होटलों में भी हो जाती है, ठीक है ना। नहीं आएगी समझ में, खुदा की कसम बहुत मुश्किल है समझाना। हाउस वाइफ, ये वाइफ का जो लफ्ज है ना, इसमें हाउस घुसा हुआ है, ये वाइफ से अलग नहीं हो सकता। वो पूरी वाइफ है ही नहीं जो हाउस वाइफ नहीं है भाई, वो आधी वाइफ है आधी कुछ और है। वो तो वाइफ कहां हुई फिर वो? तभी देखो अरबी में बीवी को अहले बैत कहा जाता है। अहले बैत, अहले बैत का मतलब पता है क्या है? बैत घर को कहते हैं, अहल वाला, अहलुल माल माल वाला, अहले कुत्ता कुत्ता वाला। अब ये भी आ गया ना मार्केट में। आप लोगों से यूं मिला करो, पूछा करो आप कुत्ते वाले हो या बीवी बच्चे वाले हो, यानी आपका कॉन्सेप्ट क्या है कि माल कमा के बुढ़ापे में कुत्ता रखना चाहिए या बचपन में जल्द शादी करके बाले होके जल्द शादी करके बीवी बच्चे पालने चाहिए, इस तरह से पोते नवासे पालने चाहिए या कुत्ता। ये अब एक कॉन्सेप्ट को सोसाइटी में लेकर आओ कि 2 कॉन्सेप्ट चल रहे हैं। एक गोरे का कॉन्सेप्ट, वो क्या है? कुत्ते वाला। सारे गोरे ऐसे नहीं होते, लोग नीचे कमेंट्स कर रहे होते हैं नहीं वहां भी बड़ी बड़ी फैमिलियां, मैं मुझे पता है बड़ी बड़ी वहां भी फैमिलियां हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मार्केट से क्या हो रही हैं? शॉर्ट हैं। अभी भी वहां भी खानदानी लोग भी हैं, ऐसा नहीं है, हम इतने बेवकूफ हैं नहीं जितना आप हमें समझते। लोग कहते हैं 1 हफ्ता मुफ्ती साहब अमेरिका रहकर आए हैं, रिपोर्टें ऐसे पेश कर रहे हैं जैसे पूरी जिंदगी अमेरिका में गुजरी हो। भाई हम अमेरिका 1 हफ्ता रहे हैं, लेकिन गोरों के मुल्कों में 1 हफ्ता नहीं रहे, बहुत सारे मुल्कों में बहुत दफा बहुत सारे हफ्ते रहे हैं। तो कल्चर सबका क्या है? घरों के अंदर की पोजीशन सबकी एक जैसी है, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे जापान हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे हांगकांग हो। नहीं आ रही मेरे ख्याल है खोपड़ी में बात, तो इसलिए तो वो क्या कह रहा था मैं, बातें इधर उधर बहुत हो रही हैं यार, आज बहुत ही ऊटपटांग किस्म का बयान चल रहा है, यानी ऊटपटांग का मतलब आपको बेतरतीबी सा चल रहा है, उसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। आपको देख के मुझे अहमद याद आ रहा है तो नाराज नहीं होइएगा, मजाक कर रहा हूं। तो क्या कह रहा था मैं अभी, जो आखिरी बात चल रही थी वो तो हो गए ना, कुत्ते से पहले क्या बात चल रही थी? हाँ, अहले बैत की बात कर रहा था ना, कि वाइफ तो होती ही हाउस है भाई। हाउस का लफ्ज वाइफ की डेफिनेशन में घुसा हुआ है। तो अब देखो अरबी में घर वालों को
اہل بیت کہا جاتا ہے بیوی کو, تبھی قرآن کہتے ہیں نا انما یرید اللہ لیطہرکم اہل البیت, اے اہل بیت اللہ چاہتا ہے تمہیں ہر برائی سے پاک کر دے. تو یہاں اہل بیت سے نبی کی بیویاں مراد ہیں. تو بیویوں کو اللہ نے کیا کہا؟ اہل بیت. اہل مانا والا, بیت مانا گھر, تو اہل بیت گھر والا یا گھر والی. تو عربی میں بیوی کو کہتے کیا ہیں؟ گھر والی. اس کا مطلب گھر والی اور بیوی ایک ہی چیز کے دو نام ہیں, سمجھ رہے ہو؟ اسی طرح اردو میں بھی گھر والی کہتے ہیں. یار میرے گھر والے منع کر رہے ہیں, کہتے ہیں نا گھر والے, تو مطلب وہ جو گھر میں رہتے ہیں, وہ بیوی اور چھوٹے بچے رہتے ہیں گھر میں. بڑے بچے تو نکل جاتے ہیں, کوئی امریکہ کوئی جاپان کہاں کہاں چلے جاتے ہیں. تو اگر وہ گھر والی ہی نہیں ہے تو پھر اٹ مینز وہ بیوی ہونے کا اس میں عنصر ہے ہی نہیں. اس لیے بھائی گھریلو عورتوں سے نکاح کیا کرو میرے بھائی جان, سمجھتے ہو؟ مت متاثر ہو ان لبرل اور سیکولر لوگوں کے نعروں کے. یہ بزبان حال کہہ رہے ہوتے ہیں خود تو ڈوبے ہیں صنم, تم کو بھی لے ڈوبیں گے. یہ نہ عورتوں کے حقوق کے علمبردار ہیں نہ مردوں کے حقوق کے علمبردار ہیں. ان کے پاس نہ عورت کے حقوق ہیں نہ آدمیوں کے حقوق. یہ سب کے حقوقوں کی ایسی کی تیسی کر دی.